اور زبیر موتیوالا صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2009 میں جب بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی تھی تو اس وقت سندھ حکومت نے جو اقدامات کیے تھے اس کے مطابق تاجروں کا جو نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ کیا گیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں انہی اقدامات کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ ظاہر ہے تاجروں کے مفادات کے لیے بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ نقصان بہت بڑا ہوا ہے اور اس نقصان کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے. لیکن جس کے پاس ایک جھگی تھی اس کے اندر جس کے اندر جو ہے وہ 1 کلو آٹا رکھا ہوا تھا, 1-8 کلو دال رکھی ہوئی تھی, ایک چاول کی چھوٹی سی تھیلی رکھی ہوئی تھی, جس کے اندر اس کا بچہ تھا, جس کے اندر اس کے گھر کا سامان تھا, ایک پنکھا تھا, ایک چیز تھی, اور جھگی ایک نہیں تھی, 20 نہیں تھی, درجنوں نہیں تھی, وہ سینکڑوں جھگیاں جلی ہیں اور اس طرح سے ماضی میں بھی جلتی رہی ہیں. اور اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیو بھی ہوا کرتا تھا. سب کو پتا تھا کہ نارتھ ناظم آباد بلاک جی میں جو آگ لگی تھی اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. کون نہیں جانتا ہے کہ نارتھ کراچی میں جو آگ لگی تھی جس میں 60 افراد جو ہے پلاٹ میں مر گئے تھے. پلاٹ خالی کرانے کے جھگیوں کو آگ لگانا ضروری تھا. یہاں پر جو ہے ایک کلب کے لیے جو ہے زمین خالی کرانے تھی, جھگیوں کو آگ لگانا یہ ضروری تھا. اب بھی اس طرح کے موٹیوز کے ساتھ جب آپ آگ لگاتے ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی نام نہیں دیا جاتا ہے. اس جو کوآپریٹو مارکیٹ کی آگ ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی, کوئی نہ کوئی داستان ہوگی, کوئی آ رہا ہوگا, کوئی بھتہ گروپ بھی آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بلڈر الیکٹرک کا کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے آگ لگی ہے. لیکن جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو ہو رہا تھا نا, سریعام ہو رہا تھا, چھپ کر تو کوئی نہیں کر رہا تھا. جا کر ان کو روکتے, بھئی آپ کیا کام کر رہے ہیں کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہاں پر اور لوگوں کو بھی جا کر جو آخر سب تو متاثر ہوئے نا, آگ لگی ہے تو سب کی دکانوں میں لگی, تو وہ جا کر اس وقت نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اس سے آگ لگے گی. تو لوگوں کو اپنے رائٹس کے لیے تو بالکل الرٹ ہونا چاہیے. ہمارے یہ جو بتا رہے تھے ہمارے رپورٹر کامران جو بتا رہے تھے, جو واقعہ ہوا تھا لائٹ ہاؤس کے قریب, یہاں پر ایک بہت بڑی آگ لگی تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ لگائی گئی تھی, اور اس کے اندر کتنی اموات ہوئیں, کتنے لوگ فوت ہوئے. ہمارے ایک دوست ایک صحافی دوست جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے, وہ فوت ہوئے بچے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوا لوگوں کو, سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں. لیکن موٹیو کیا ہوتا ہے, موٹیو, یہ فیکٹریوں کا موٹیو سامنے آج تک آ سکا ہے؟ کوئی آپ کو کوئی بتا سکا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اجتماعی طور پر قتل کر دیا جاتا ہے؟ کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر دھماکے کر کے کس طرح سے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے؟ تو آگ لگا کر کس طرح سے مار دیا جاتا ہے؟ آگ کیسے پھیلتی ہے, کون سا کیمیکل ڈالا جاتا ہے کہ آنن فانن آگ گھیر کر سب کچھ تہس نہس کر کے دیتی ہے, انسانوں سمیت کو جلا دیتی ہے؟ کبھی ان چیزوں کی تحقیق کی گئی ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چشم پوشی کی جاتی ہے, چشم پوشی, آمدن چشم پوشی. لگائی صاحب, فائر بریگیڈ کا عملہ بھی جب آتا ہے تو کبھی ان کے پاس پانی نہیں ہوتا, کبھی فوم نہیں ہوتا, کبھی کوئی اور چیز نہیں ہوتی. اس وقت بھی انتہائی مشکلات ہوتی ہیں, آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اور آگ بجھائی نہیں جا رہی ہوتی. یہ کہتا ہوں ایک تو ان کے پاس انتظامات ہونے چاہیے, دوسری بات جتنے انتظامات ہیں ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جاتا ہے, اور یہ بھی آمدن جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا ہے, اور پیسے کھا لیے جاتے ہیں. نئے چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, نئے شاہکار آ رہے ہیں, کیسے میئر آتے رہے, کیسے ناظم آتے رہے, کیسے ایڈمنسٹریٹر آتے رہتے, لیکن کراچی کو سرو کرنا اور کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا کسی کا بھی ایجنڈا نہیں ہے. اور جو یعنی میں یہ تنقید آج کے دور تک بھی کر رہا ہوں کہ کراچی کو سرو کرنا نہیں ہے, چند مافیاز کو, انٹرنیشنل مافیاز کو سرو کرنا ہوتا ہے, جن کا مقصد یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جناب سخی حسن سے لے کر ہم اوپر جا کر کئی کلومیٹر کا ایک نیا ناظم آباد میں فلائی اوور پہنچا رہے ہیں. بھائی کیوں, کس لیے؟ یہاں پر لوگ نہیں رہتے. نارتھ ناظم آباد میں سخی حسن میں ایک پکی آبادی ہے پوری کی پوری 1 کلومیٹر تک, پھر آگے 2.5 کلومیٹر تک اور آبادی ہے. ان سب آبادی کو برباد کر کے آپ جو ہے ایک اڑتا ہوا پل لے کر جائیں گے, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.